عزاداران مظلوم کربلا، آج شب عاشور ہے، شب گریہ و بکا ہے، غصہ دینے کی شب ہے، گناہان کبیرہ و صغیرہ کی بخشوانے کی شب ہے۔ فرزند زہرا امام زمان عجل اللہ تعالی فرج و شریف کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر ان کے ظہور کے لیے دعا کرنے کی شب ہے۔ آج بھی وارث حسین فرزند زہرا ہمارے زمانے کے مولا و آقا پردہ غیب میں خون کے آنسو رو کے یہ فرماتے ہیں کہ میرے مالک وہ کب دن آئے گا کہ میں اپنے جد مظلوم کے خون ناحق کا بدلہ لوں گا۔ گڑ گڑا کر رو کر خلوص دل سے دعائے امام زمانہ کی سب مل کے تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل ولی الحجت صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلوات أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين والمنافقين۔ الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين أبي الزهراء وجد الحسن والحسين ومولانا أبي القاسم محمد
والسلام على آله وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على إمام زماننا هذا الحجة بن الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولعنة الله الدائمة الباقية على قاتلي علي بن أبي طالب ولعنة الله الدائمة الباقية على قاتل الزهراء عليها سلام ولعنة الله الدائمة الباقية على قتلة الحسين وقتلة علي بن الحسين وأولاد الحسين وأصحاب الحسين من يوم هذا إلى أبد الآبدين أما بعد فقد قال حسين بن علي بن أبي طالب بسم الله الرحمن الرحيم والله إني لا أعلم أصحابا أوفى من أصحابي ولا أهل بيت أبر وأوفى من أهل بيتي صلوات اپنے بحر میں مولا و آقا کے ظہور میں تعجیل کے لیے اور اپنی تمام حاجات کی قبولیت کے لیے جتنے مومنین مومنات بیمار ہیں خصوصاً جو لاعلاج ہیں ان تمام کی شفا یابی کے لیے بآواز بلند صلوات ہمارے آباء و اجداد عزیز و اقارب جو ہم سے بچھڑ گئے ہیں خالق کائنات انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں کو قائم و دائم فرمائے رہبر معظم حضرت آیت اللہ سید علی خامنائی دامت اللب و دیگر علماء حقہ اسلام جہاں جہاں ہیں خداوند عالم ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے امام خمینی شہید حسینی مفتی جعفر حسین و دیگر علماء کرام جو راہ خدا میں لقاء الہی کی منزل پہ فائز ہو چکے ہیں ان کے مقامات بلند ہیں خداوند عالم مزید عالی تر فرمائے ان تمام حاجات کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ یزیدیت برائے تعجیل ظہور امام زمان صلوات
قابل قدر عزیزان، بزرگان و برادران اسلامی و ایمانی، میں نے آپ کی خدمت میں فرمان مظلوم کربلا کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں امام عالی مقام فرماتے ہیں واللہ انی لا اعلم اصحابا اوفا من اصحابی، خدا کی قسم میرے علم میں نہیں کہ میرے اصحاب سے زیادہ کسی کے اصحاب وفادار تر ہوں، ولا اہل بیت ابر و اوفا من اہل بیتی، اور نہ ہی میرے علم میں ہے کہ کسی کے گھر والے میرے گھر والوں سے زیادہ نیک کردار بھی ہوں اور وفادار بھی ہوں۔ میں نے جو اپنی معلومات پیش کرنی ہیں وہ تاریخ صحابیت قرآن کی روشنی ہے وجہ ہے، اور عظمت اصحاب حسین خود انہی کے اپنے کردار کی روشنی ہے کہ قرآن مقدس میں کہاں کہاں اصحاب کا تذکرہ آیا ہے اور ان کا کردار کیا تھا، کون سے صاحب کردار صحابی تھے، کون سے بد کردار صحابی تھے، اور عظمت اصحاب و انصار مظلوم کربلا کو دیکھنا ہے۔ اس تاریخ سے اور اس حقیقت سے کوئی بھی انسان انکار نہیں کر سکتا کہ ہر شخصیت کے ساتھ دو قسم کے ساتھی ہوا کرتے ہیں، نیک کردار والے بھی ہوتے ہیں، بد کردار بھی ہوتے ہیں۔ ہر نبی کے ساتھ، ہر ولی کے ساتھ، ہر دنیا کی بڑی سے بڑی شخصیت کے ساتھ دونوں قسم کے اصحاب ہوتے ہیں، نیک صاحب کردار اصحاب بھی ہوتے ہیں اور بد کردار بھی ساتھی ہوتے ہیں۔ جو نیک کردار ہوتے ہیں وہ تو اپنے نیک کردار کی وجہ سے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور کچھ صاحبان غرض ہوتے ہیں جو اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ تو بڑی شخصیات کو بھی بعض اوقات بڑی دشواری پیدا ہو جاتی ہے، نہ تو انہیں الگ کر سکتے ہیں نہ انہیں اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ جانتی ہیں یہ بڑی شخصیات کہ ان کو الگ کر دینے میں بھی فساد ہے لیکن ساتھ رکھنے میں بھی فساد ہے، تو شاید دور رکھنا زیادہ فساد کا حامل ہو، اس لیے کہ جب تک اپنے کنٹرول میں رہیں گے جو ہے، جب تک اپنے قابضے میں رہیں گے تو کسی حد تک ان کے بد کرداری کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ لہذا یہ کائنات کا اصول ہے، قرآن مقدس کا اصول ہے کہ جب بھی خالق نے تذکرہ کیا ہے کسی بھی نبی کا، کسی بھی ولی کا، تو اس کے صاحب کردار ساتھیوں کا بھی تذکرہ کر دیا ہے اور برے کردار کا بھی تذکرہ کر دیا ہے۔ کوئی لگی ڈپٹی بات نہیں رکھی کہ کبھی بھی قرآن نے یہ احتیاط نہیں برتی کہ صرف نیک کردار والوں کے کمالات کو بیان کر دیا جائے اور بد کرداروں کا تذکرہ نہ کیا جائے، اگرچہ ہماری اور آپ کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ ہمارا جب بھی ذکر کیا جائے تو ہمارے ذکر کے ساتھ ایسے بد کرداروں کا تذکرہ نہ ہو کہ جن سے ہماری بدنامی ہو جائے۔ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ورنہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ کیسا عالم دین ہے، یہ کیسا متقی انسان ہے، یہ کیسا پرہیزگار انسان ہے کہ جس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ایسے بد کردار ہیں۔ لیکن خالق نے ایسی کوئی احتیاط نہیں برتی، ورنہ کتنا آسان تھا کہ خالق اکبر جب حضرت آدم کا تذکرہ شروع کیا تھا تو صرف جناب آدم کے نیک بیٹے جناب حابیل کا تذکرہ کرتا، وہ قابیل کا ذکر ہی نہ کرتا۔ جو ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ ایسا نبی، اتنا معصوم نبی اور ایسا نالائق بیٹا، جو ہے، لیکن نہیں، اللہ نے
دونوں قسم کے کردار بیان کر دیے کہ اے لوگوں یاد رکھو کہ یہ ہو سکتا ہے کہ آدم جیسے معصوم انسان کا بیٹا ہو اور اتنا نالائق، تو کیوں اللہ نے یہ ذکر کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ یہ واضح کر دینا چاہتا ہے عزیزو، توجہ میں چاہتا ہوں، خدا یہ واضح کر دینا چاہتا ہے کہ کوئی انسان رشتوں کے دھوکے میں نہ آ جائے کہ یہ نبی کا بیٹا ہے۔ کوئی انسان رشتوں کے دھوکے میں نہ آ جائے کہ یہ نبی کا بیٹا ہے لہذا بڑا مقدس ہوگا، بڑا باکمال ہوگا، نہیں، اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اے دنیا والو، ہر انسان کے کردار کو اپنا کردار دیکھو، کسی کی نیک کرداری اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتی، جس کا بھی کردار دیکھنا ہو تو اس کا اپنا کردار پرکھو، یہ نہیں کہ اس کی بد کرداری اس نیک کردار کو نہ ضرر پہنچا سکتی ہے اور نہ کسی کی نیک کرداری کسی بد کردار کو فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ ہر انسان کا اپنا تذکرہ ہوتا ہے، لہذا جب ذکر آدم ہوا تو دونوں قسم کے تذکروں کو کر دیا، جب ذکر حضرت نوح علیہ السلام ہوا تو وہاں بھی دو قسم کے تذکرے کر دیے، ایک تو جناب نوح کے بیٹے کا تذکرہ کیا اور وہی ایک اور تذکرہ بڑھا دیا، فرمایا وَامْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ، دیکھو ایک نوح کی زوجہ ہے اور ایک حضرت لوط کی بیوی ہے، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں ہمارے نیک کردار معصوم انبیاء کی زوجیت میں تھیں، لیکن فخانتاہما، ان دونوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی، تو جب خیانت کی فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو اللہ کے ہاں انہیں اس عذاب الہی سے بچانے میں یہ رشتہ زوجیت کوئی فائدہ نہ دے سکا، اس لیے کہ اللہ دونوں ذکر کر رہا ہے کہ نوح کے بیٹے کا تذکرہ بھی کر رہا ہے اور ان کی ازواج کا تذکرہ بھی کر رہا ہے، تو اللہ یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ اے انسانوں یاد رکھو کہ جب یہ خدا اس رشتے کا تذکرہ کرتا ہے کہ جو نسبی رشتہ ہے، بیٹا جو نسبی رشتہ ہوتا ہے، تو جب نسبی رشتہ کسی انسان کے کردار کی ضمانت نہیں بن سکتا تو زوجہ کا رشتہ تو سببی رشتہ ہوا کرتا ہے۔ ہر انسان کا کردار اپنا کردار ہوتا ہے، یہ بھی کہا کہ جب نبی کا تذکرہ ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ جو اچھے صحابہ ہیں، جو اچھے ساتھی ہیں، صرف ان کو ذکر کر دیا جائے، جو بد کردار ہیں ان کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ خالق نے کبھی یہ اختیار نہیں کرتی، یہ فقط ہم ہی سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ صاحب جب بھی نبی کا تذکرہ کرو تو جو نبی کے ساتھ نیک کردار والے ہیں صرف انہی کا تذکرہ کیا کرو، نالائقوں کا تذکرہ مت کرو۔ یہ کیسا بچگانہ مطالبہ ہے، یہ کیسی غفلانہ فکر ہے کہ صرف اگر پیغمبر کا ذکر کریں تو صرف ان کا ذکر کریں کہ جو صاحب کردار افراد ہیں، تو اگر ہم سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے تو جاؤ ذرا خدا کو جا کر مشورہ دو، وجہ ہے خدا کو جا کر مشورہ دو کہ یا خدا کہ جب حضرت نوح کا تذکرہ کرنا تو ان کے بیٹے کا ذکر نہ کرنا، ورنہ دنیا کیا کہے گی کہ ایسا نبی ہے۔ جب کعبہ کا تذکرہ کرنا تو اس کے ساتھ بتوں کا ذکر نہ آنے پائے، ورنہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ کیسا اللہ کا گھر ہے۔ جب معصوم فرشتوں کا ذکر آئے تو اس کے ساتھ ابلیس کا ذکر نہ آنے پائے، ورنہ دنیا کہے گی یہ کیسے معصوم فرشتے ہیں کہ ابلیس بھی ان کے ساتھ آ بیٹھتا ہے۔ وجہ ہے تو یہ کیا چاہتے ہیں؟ دنیا یہ چاہتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابلیس کو صاحب کردار کہہ دو تاکہ فرشتے بدنام نہ ہونے پائیں،
آدم کے بیٹے قابیل کو صاحب کردار کہہ دو تاکہ آدم بدنام نہ ہونے پائیں. تو جناب نوح کا تذکرہ آئے تو ان بد کرداروں کو نیک کردار بنا دو تاکہ نبی بدنام نہ ہونے پائیں. یہ کیسی طفلانہ فکر ہے، یہ کیسا مطالبہ ہے؟ نہیں، تو اللہ نے ہر ایک انسان کے ساتھ، ہر نبی کے ساتھ جو نیک کردار ہیں ان کا تذکرہ بھی کر دیا، اور جو برے کردار والے ہیں ان کا تذکرہ بھی کر دیا. تو جناب نوح کے بیٹے کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا تذکرہ اس کے ایمان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا. حضرت نوح اور جناب لوط علیہ السلام کی ازواج کا تذکرہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر انسان کا کردار اپنا اپنا ہوتا ہے، کسی کی زوجیت اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتی. ہاں، کسی عظیم انسان کی زوجہ ہو جانا یہ شرافت ہے، یہ منزلت ہے، میں مانتا ہوں یہ فضیلت ہے. کسی بڑے شوہر کی زوجہ ہو جانا یہ بھی شرف ہے، یا کسی بڑی زوجہ کے شوہر ہو جانا یہ بھی شرف ہے. لیکن اس شرافت کو بچانا اس کی اپنی ذمہ داری ہوا کرتی ہے. ہمارے کہنے سے کوئی بھی انسان صاحب کردار نہیں بن جاتا. ہر انسان کو اپنی شرافت کو بچانا اس کا اپنا کردار ہوتا ہے. تو جناب نوح علیہ السلام کا جب تذکرہ کیا خالق کائنات نے تو اس کے زمانے میں دو قسم کے لوگ تھے. کچھ وہ لوگ تھے جو جناب نوح علیہ السلام کا استہزاء کر رہے تھے، تمسخر کر رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے، مزاح کر رہے تھے. یہ کیسا نبی ہے کہ جو خشکی پہ کشتی بنا رہا ہے؟ وجہ ہے کہیں دور دور تک پانی کے آثار نہیں ہے، نہ کوئی طوفان ہے، نہ کوئی پانی ہے، نہ کوئی سیلاب ہے، اور کشتی بنا رہا ہے، لکڑی کی کشتی بنا رہا ہے. تو یہ استہزاء کرتے رہے، یہی سوچتے رہ گئے اور طوفان اپنا کام کر گیا. لیکن کچھ افراد ایسے تھے کہ جنہوں نے نبی کے گفتگو پہ اعتبار کیا، ایمان لائے. وہ اقلیت میں تھے لیکن ایمان لائے کہ کوئی بات نہیں، لکڑی کی کشتی ہی صحیح، معمولی ہی کشتی ہی صحیح، لیکن ہمیں اس پہ اعتبار ہے. کیوں؟ کیونکہ بنانے والا نبی ہے، بنوانے والا خدا ہے. اَنِصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا کہ اے نبی، اے حضرت نوح، اس کشتی کو بناؤ ہماری نگاہ کے سامنے. تو اللہ بنوانے والا ہے اور حضرت نوح بنانے والے ہیں. اب کتنے غرق ہو گئے یہ نہیں مجھے معلوم، لیکن اتنا پتا ہے کہ جو نجات پا گئے وہ اقلیت میں تھے. وجہ ہے جو نجات پا گئے، جو کشتی پہ سوار ہو گئے وہ اقلیت میں تھے، وہ تھوڑے تھے. تو معلوم ہوا کہ طوفان نوح آج بھی یہ میسج دے رہا ہے کہ اے اکثریت پہ ناز کرنے والوں، اکثریت کے دھوکے میں نہ رہنا. آ کر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اکثریت کا حشر دیکھ لو کہ اس اکثریت کا کیا حال ہوا. تو ہمیشہ جو نجات پاتی ہے اقلیت نجات پاتی ہے. تو اب جب تذکرہ ہوا نجات حضرت نوح علیہ السلام کا تو خالق اکبر نے فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ، ہم نے حضرت نوح کو نجات دی. اب یہاں جو لفظ نجات استعمال ہوا ہے تو اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، میں اسی کو سمجھانا چاہتا ہوں. توجہ میری طرف ہو کہ اللہ نے کیا کہا، فَأَنْجَيْنَاهُ کہ ہم نے حضرت نوح کو نجات دی. تو کہنا تو یہ بھی چاہیے تھا کہ نوح کو نجات دی اور اس کے اصحاب کو نجات دی. لیکن جائیں قرآن پاک اٹھا کے پڑھیں، یہ الفاظ نہیں ہے کہ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَهُ کہ ہم نے نوح کو اور اس کے صحابہ کو نجات دی، اصحاب نبی کو نجات دی. نہیں، اللہ کہہ رہا ہے فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ ہم نے نوح کو نجات دی اور اصحاب سفینہ کو نجات دی.
تو اب بتائیں سفینہ کسی پیغمبر کا نام ہے؟ نہیں۔ سفینہ کسی نبی کا نام ہے؟ نہیں۔ سفینہ کسی ولی کا نام ہے؟ نہیں۔ سفینہ کا معنی ہے کشتی۔ تو اے اللہ تو نے یوں کیوں نہیں کہہ دیا کہ ہم نے تو اور اس نبی کے صحابہ کو نجات دی؟ یہ مخصوص الفاظ کیوں استعمال کیے کہ انجیناہو و اصحاب سفینہ؟ تو اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ اے لوگو وہ جو نجات پانے والے ہیں وہ ہیں تو نوح کے صحابہ ہی، لیکن یاد رکھو انہیں میں نجات تب دوں گا جب یہ سفینہ پہ تیار ہو جائیں گے، جب یہ اصحاب سفینہ بن جائیں گے۔ تو اللہ یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ نجات تب ملتی ہے جب لوگ سفینہ پہ سوار ہو جاتے ہیں۔ تو ہم دست ادب جوڑ کے حضور اکرم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، حضرت نوح علیہ السلام نے تو اپنے اصحاب کو بچانے کے لیے، ان کی نجات کے لیے ایک کشتی نجات تیار کی تھی، تو یا رسول اللہ کیا آپ نے بھی ہماری نجات کے لیے کوئی کشتی بنائی ہے؟ تو توجہ، تو رسول اکرم نے فرمایا ہاں مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں میں نے بھی تمہاری نجات کے لیے ایک کشتی تیار کی ہے۔ کیا؟ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثال ہے۔ اور دوسرا فرمایا قال رسول اللہ کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، یقیناً یہ میرا بیٹا حسین چراغ ہدایت بھی ہے، کشتی نجات بھی ہے۔ من رکب نجا ومن تخلف عنها غرق وہلک، کہ جو اس کشتی پہ سوار ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا، جو اس سے منحرف ہو جائے گا وہ غرق ہو جائے گا۔ تو کشتی نجات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، صلوات وہ کشتی نجات ہمارے لیے اہل بیت کی کشتی ہے۔ اور دوسرا تذکرہ جو اصحاب کا ہوا، بس چند منٹ میں آپ کو جان دیتا ہوں کہ اصحاب موسیٰ علیہ السلام کہ ادھر جناب موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کو اپنے اصحاب کو لے کے چلے، جب ایسی منزل پہ پہنچے کہ آگے دریا آ گیا، تو اصحاب موسیٰ نے مڑ کے دیکھا تو پیچھے سے فرعون آ رہا ہے لشکر لے کر، اور آگے دریا ہے۔ اب جائیں تو کہاں جائیں؟ گھبرا کے جو الفاظ کہے اللہ نے ان کی باتوں کو قرآن پاک میں یوں ترجمانی کی ہے کہ اصحاب موسیٰ نے گھبرا کے کہا یا موسیٰ انا لمدرکون، اے نبی اللہ، اے موسیٰ ہم تو پکڑیں گے، جو ہے ہم تو پکڑیں گے، ہم تو مارے جائیں گے۔ تو ہم عرض کریں گے اے موسیٰ کے صحابیوں، یا یوں کیوں نہ کہہ دوں کہ اے صحابیت کے ستاروں، تم گھبرا کیوں گئے ہو، پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ ارے لشکر ہی تو ہے، فرعون ہی تو ہے، وہ کیا کرے گا؟ تمہیں مار ہی ڈالے گا، تو مرنا تو کل بھی ہے، آج ہی مر جاؤ۔ اس سے بڑی عزت کیا ہے کہ تم ایک نبی کی صحابی ہو کے شہید ہو رہے ہو، مذہب کی خاطر شہید ہو جاؤ گے، ایمان کی خاطر مرو گے، مرنا تو ہے ہی، لیکن کیا ہوا کہ لشکر کو دیکھ کے پریشان ہو گئے۔
دشمن کو دیکھ کے خوف کھا گئے، لرز گئے، تو کہا اے موسیٰ انا لمدرکون، کہ ہم تو پکڑے گئے، ہماری نجات کا کوئی راستہ بناؤ۔ اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ تم اپنا عصا اس دریا کے پانی پہ مارو، نجات کے راستے بن جائیں گے۔ اب توجہ، جو جناب موسیٰ نے جب عصا مارا تو جو راستے بنے وہ عزیزوں 12 راستے تھے، تو اللہ نے واضح کر دیا ہاں اگر نجات کے راستے بنتے ہیں تو 12 بنتے ہیں، نہ کم نہ زیادہ۔ قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، ہماری درس کا کربلا کربلا، قصیدہ راستہ کربلا کربلا، شہادتوں کا راستہ کربلا کربلا، مجاہدوں کا راستہ کربلا کربلا، جو اسوہ رسول ہے ہمارا وہ رسول ہے، جو اسوہ رسول ہے ہمارا وہ رسول ہے، علی کا درس زندگی منافقت کی موت ہے، علی کا درس زندگی منافقت کی موت ہے۔ تو عزیزو تذکرہ اصحاب کر رہا تھا کہ جب اصحاب موسیٰ نے دیکھا تو یہ صحابیت کے ستارے لشکر دشمن کو دیکھ کے خوف کھانے لگے، وہ لرز گئے، گھبرا گئے، ڈر گئے۔ اور دوسرا منظر اصحاب موسیٰ کا وہ بھی تذکرہ ہے قرآن پاک میں کہ جب قارون اپنے مال و دولت کو نمائش دینے کی خاطر اپنا جلوس نکالا تو مال دنیا کو دیکھ کے جو اصحاب موسیٰ نے قارون کے ساتھیوں کو جو سند دی ہے میں اسے پڑھتا ہوں۔ تو جب صحابی موسیٰ نے نگاہ کی اتنا مال ہے قارون کے پاس تو کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہو لذو حظ عظیم، اے کاش ہمارے پاس بھی اتنا مال ہوتا، انہو لذو حظ عظیم، ارے دیکھو وہ کتنے بڑے نصیب والا ہے۔ وجہ ہے یعنی بجائے اس کے کہ ادھر سے آواز آتی قارون کے ساتھی یہ کہتے کہ اے بدبخت تمہارے ساتھ آنے میں ہمیں کیا ملا، یہ مال ہی تو ہے جو آج ہے کل فنا ہو جائے گا۔ دیکھو وہ موسیٰ کو، اس کے صحابہ کو کہ کتنے عزت والے ہیں، وہ صحابی ہیں، ایمان والے ہیں، کردار والے ہیں، اسلام والے ہیں، مذہب والے ہیں، لیکن آواز ادھر سے نہیں اس پارٹی سے آواز آ رہی ہے کہ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کہ صحابیت کے ستارے جب مال دنیا کو دیکھا تو اس میں شرف سمجھنے لگے۔ تو معلوم ہوا کہ صحابہ وہ ہیں کہ جو مال کو شرافت سمجھتے ہیں۔ تو جو ہے ثروت کو دیکھا یعنی غنی انسان کو صاحب شرف سمجھتے ہیں کہ جو غنی ہوتا ہے۔ یہ ایک تاریخ ہے صحابیت کی۔ اب وقت نہیں ہے حضرت طالوت علیہ السلام کا کہ اصحاب کا ایک لمبا چوڑا تذکرہ ہے، انصار عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، خود ہمارے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا تذکرہ ہے کہ یوں خدا بند عالم یہ تذکرہ کرتا ہے کہ اذ تسعدون ولا تلقون علی احد، کہ اے نبی کے صحابیوں تمہیں اس دن کیا ہو گیا تھا کہ جب تم پہاڑ پہ چڑھے جا رہے تھے، ولا تلقون علی احد، اور مڑ کے کسی کو دیکھتے بھی نہ تھے، والرسول یدعوکم فی اخراکم، جبکہ رسول پیچھے سے بلا رہے تھے کہ واپس پلٹ آؤ محمد زندہ۔ علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے، علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے، شہادت 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 شہادت، اس تسعدون ولا تلقون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم، جب تم پہاڑ پہ چڑھے جا رہے تھے مڑ کے دیکھتے بھی نہ تھے،
اور رسول تمہیں بار بار پیچھے سے بلا رہے تھے۔ تو اب جب ہمیں اصحاب کا تذکرہ معلوم ہو گیا کہ قرآن پاک میں کہ وہ موسیٰ کے اصحاب تھے کہ جو لشکر کو دیکھ کے گھبرا گئے تھے، جو مال دنیا کو دیکھ کے مر مٹنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، یہ اصحاب محمد مصطفیٰ ہیں کہ جو محمد مصطفیٰ کو میدان میں اکیلا چھوڑ کے، مصیبت میں چھوڑ کے بھاگے جا رہے ہیں۔ تو اب ہمیں اس جملہ فرمان مظلوم کربلا کی عظمت کا، اہمیت کا پتہ چل گیا کہ جہاں مظلوم فرماتے ہیں کہ واللہ انی لا اعلم اصحابا اوفا من اصحابی، کہ خدا کی قسم جتنے میرے اصحاب با وفا ہیں اتنے اصحاب با وفا کسی کو نصیب ہی نہ ہوئے۔ وہ جناب موسیٰ کے اصحاب تھے کہ جب لشکر دشمن سامنے آیا تو گھبرا گئے ہیں، لیکن میرے وہ اصحاب ہیں کہ لشکر پہ لشکر آ رہا ہے، دشمن پہ دشمن، فوج پہ فوج آ رہی ہے، لیکن یہ کوہ گرا کی طرح ڈٹے ہوئے ہیں۔ وہ جناب موسیٰ کے اصحاب تھے کہ جنہوں نے مال دنیا کو دیکھا تو مر مٹنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ میرے اصحاب ہیں، مال دنیا پہ مر مٹنا تو بجائے خود جو کچھ گھر میں ہے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ تو میرے فرمان پر جان بھی قربان ہے، رب کے فرمان پر جان بھی قربان ہے، رب کے فرمان پر جان بھی قربان ہے۔ وہ میرے نانا کے اصحاب تھے کہ جو میرے نانا کو مصیبت میں چھوڑ کے جا رہے تھے، لیکن میرے وہ اصحاب ہیں کہ شب عاشور جب میں نے اپنے اصحاب کو جمع کیا، اپنے گھر والوں کو جمع کیا اور میں نے کہا کہ اے میرے صحابہ تمہیں میں فارغ کرتا ہوں، تم سے میں اپنے دست ولایت اٹھا لیتا ہوں، تمہیں میری طرف سے آزادی ہے، جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ لیکن ایک ایک صحابی کھڑے ہو کر جرأت کا مظاہرہ کر رہا ہے، کہا مولا یہ آپ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کو دشت بلا میں تنہا چھوڑ کے چلے جائیں؟ ہم کل آپ کے نانا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ آپ کی ماں فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ انہی با وفا اصحاب کا سردار ہے عباس، انہی نیک کردار گھر والوں کا سردار ہے عباس۔ عباس وہ ہستی ہے کہ اس پہ علی کی نگاہ ہے تو عباس کی، ام البنین کی نگاہ ہے تو عباس پہ، حسن کی نگاہ ہے تو عباس پہ، اگر حسین کی نگاہ ہے تو بھی عباس پہ۔ جب مولا کائنات اس دنیا سے جا رہے تھے تو تمام اولاد کو بلایا، ایک ایک کر کے جناب حسن کے حوالے کیا، لیکن جب جناب ام البنین سامنے آئی تو کہا بیٹا حسن ذرا حسین کو میرے قریب بلاؤ، عباس کو میرے قریب بلاؤ۔ عباس کا ہاتھ تھاما، حسین کے ہاتھ میں دیا، فرمایا تم سب کو میں نے حسن کے حوالے کیا، اے عباس مجھے میں نے حسین کے حوالے کیا۔ جب میرے بیٹے حسین پہ وقت آئے تو میری طرف سے قربان ہو جانا۔ یہ ہے عباس جو بہنوں کی پردوں کی ڈھارس ہے۔ تو عباس جب عباس جانے لگے تو جناب زینب نے فرمایا کہ اے بھیا عباس اب مجھے یقین ہو گیا کہ جو بابا مجھ سے کہا کرتے تھے، کہا آقا زادی کیا کہا کرتے تھے؟ کہا بھیا عباس مجھے بابا کہا کرتے تھے کہ زینب تیرے ہاتھوں میں رسیاں بندھے گی، تیرے ہاتھ پسے گردن باندھے جائیں گے۔ تو میں کہا کرتی تھی بابا یہ کیسے ممکن ہے جس کا عباس جیسا بھائی ہو، لیکن آج مجھے یقین ہو گیا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میرے ہاتھ بھی پسے گردن بندھے جائیں گے اور میری چادر بھی ظالم اتار کے لے جائیں گے۔ اشرف اللہ بس چند جملوں میں میں
کربلا کے ایک اس شہید کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو کربلا کا سب سے چھوٹا شہید جسے علی اصغر کہتے ہیں. ایک ہندو کہتا ہے کہ میں نے کربلا کی تمام شہادتیں پڑھی, میری سمجھ میں آ گئی. عباس کی شہادت میں سمجھ گیا, اکبر کی شہادت میری سمجھ میں آ گئی, لیکن ایک ایسے شہزادے کی شہادت میری سمجھ میں نہیں آئی کہ جو حسین کے مقابلے میں تھے. وہ انسان کو نہیں کہہ سکتا, وہ کیسے درندے تھے کہ جنہوں نے اتنے معصوم بچے کو تیر مارا کہ بچے کو پتا نہیں ہے کہ تیر کھا کے ہنسنا ہے یا رونا ہے. اجرکم اللہ, یہ ہے علی اصغر. عزاداروں, میں کسے آواز دوں؟ جب مصحف پڑھنے کا موقع آتا ہے تو جب جوان علی اکبر کا مصحف پڑھتے ہیں تو ہم جوانوں کو پکارتے ہیں کہ اے جوانوں آمادہ ہو جاؤ, حسین کے کڑیل جوان علی اکبر کا مصحف پڑھنے والا ہوں. جب جناب عباس کا تذکرہ ہوتا ہے تو ہم جوانوں کو خطاب کرتے ہیں, لیکن آج علی اصغر کا تذکرہ کرنا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کہوں تو کسے کہوں. اپنی بہنوں کو خطاب کرتا ہوں کہ اے میری بہنوں, اگر آپ کی گودی میں یہ چھوٹے بچے ہوں, اگر تمہیں پیارا آئے تو ان کو پیار نہ کرنا, ان کا ننھا ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے تو یہ کہنا ام رباب تیرے علی اصغر کا بڑا ارمان ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. آج کی رات گریہ و بکا کی رات ہے, یہ شب ماتم کی شب ہے, گریہ کرنے کی شب ہے. عزاداروں, کبھی بھی عزا خانے کو خالی نہ چھوڑنا کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ مظلوم حسین کی ماں فاطمہ زہرا آئے اور دیکھے کہ کوئی رونے والا نہیں ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جناب ام رباب کا کیا عالم تھا کہ یہی آدھی رات کا وقت تھا کہ ام رباب رات کو زندان میں تاریکی میں ہاتھ پہ ہاتھ مار کے کہتی تھی اندھیرا ہی اندھیرا ہے, نظر کچھ نہیں آتا, علی اصغر چلے آؤ آغوش خالی ہے. اجرکم اللہ. وہ مظلوم کربلا نے جب وقت آخر آیا, جب عباس نہ رہے, جب علی اکبر نہ رہے, تن تنہا ایک بلندی پہ مظلوم کربلا نے کہا حل من ناصر ینصرنا, حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ. یہ جملہ کہنا تھا کہ قیام حسینی میں کوہرام بچا. گریہ و بکا کی صدائیں بلند ہوئی تو آئے بولا, کہا بہن زینب یہ رونے کی وجہ کیا ہے, یہ کیوں گریہ کی صدا بلند ہوئی؟ کہا بھیا جب سے آپ نے استغاثہ بلند کیا ہے علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے. کہا بہن لاؤ علی اصغر کو میرے پاس لاؤ. کہا بھیا وہ کسی کی گودی میں جاتا نہیں ہے, کہا مجھے لے چلو. اب تاریخ ایک منظر نقل کرتی ہے, یہ تو نہیں پتا کہ باپ نے کیا کہا اور بیٹے نے کیا سمجھا, لیکن تاریخ ایک منظر نقل کرتی ہے کہ حسین نے ہاتھ بڑھائے تو بچہ حکم کے ہاتھوں پہ آ گیا. کہا بابا میں تو چل کے نہیں جا سکتا, آپ کو زحمت دے رہا ہوں کہ ذرا مجھے بھی میدان کربلا میں لے چلیے, میں اکبر سے پیچھے نہ رہوں گا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. حسین لے کے چلے. بس 2 منٹ کی زحمت تمام کرتا ہوں. مظلوم کربلا حسین نے علی اصغر کو اٹھایا. جب درے خیمہ پہ پہنچے تو دیکھا علی اصغر کی ماں ام رباب اداس کھڑی ہے. کہا ام رباب کیوں اداسی ہے؟ کہا آقا اے میرے سردار, میں دیکھ رہی ہوں کہ جو بھی صبح سے میدان میں گیا ہے وہ واپس نہیں آیا, تو یہ
کہہ کے تسلی دے دی. کہا ام رباب تیرا بچہ تو معصوم ہے, شاید اسے پانی پلا دے. یہ کہہ کے آئے مظلوم کربلا, فوج اشقیاء کے سامنے علیکم اللہ کہا. دو جملے مظلوم کربلا نے بلند کیے. پہلا جملہ کہا اما فیکم مسلم, کیا تم میں کوئی مسلمان ہے؟ کیا تم میں کوئی کلمہ پڑھنے والا ہے؟ ارے اسلام تو پیاسے کو پانی پلانے کا حکم دیتا ہے. یہ میرا بچہ 3 دن کا پیاسا ہے, یہ کتنا پانی پیے گا؟ عزیزارو آپ بھی صاحب اولاد ہیں, جب اتنے چھوٹے بچے کو پیاس لگتی ہے تو ماں گلاس سے پانی نہیں پلاتی, اپنی انگلی کو پانی میں ڈبوتی ہے تو ہونٹوں پہ لگاتی ہے, بچہ سیراب ہو جاتا ہے. تو پہلا جملہ کہا اما فیکم مسلم, کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ جب کوئی جواب نہ آیا تو دوسرا جملہ جو صاحب اولاد نے فرمایا. مظلوم کربلا کہتے ہیں کیا تم میں کوئی صاحب اولاد نہیں ہے کہ میرا بچہ اتنا پیاسا ہے؟ جب کوئی آواز نہ آئی, جواب نہ ملا تو کہا میرے بیٹے تو حجت خدا کا بیٹا ہے, یہ میری زبان نہیں سمجھتے, تم اپنی زبان میں سمجھاؤ کہ تم کتنے پیاسے ہو. تو عزیزارو دیکھنا اس ننھے علی اصغر نے ننھی سوکھی زبان ہونٹوں پہ پھیرنی تھی کہ فوج اشقیاء بھی منہ پھیر کے رونے لگی. تو اس وقت عمر سعد نے کہا کہ حرملا اقطع کلام الحسین. عزیزارو یہ واحد شہید ہے جو 3 مرتبہ شہید ہوا ہے. یہ پہلا موقع کہ جب حرملا نے نشانہ لیا تو تیر گر جاتا ہے, جب دوبارہ نشانہ لیتا ہے تو تیر گر جاتا ہے. عمر سعد کہتا ہے کہ اے ظالم تو بڑا نشانے باز تھا, تیرے تیر کو کیا ہوا, نشانے کو کیا ہوا؟ کہا ظالم میرے نشانے کو کچھ نہیں ہوا, جب میں علی اصغر کے گلے کا نشانہ لیتا ہوں تو کالے برقعے کی بیوی, کالا برقع پوش بیوی کہتی ہے اور ظالم میرے علی اصغر نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ اجرکم اللہ, تیر چلایا. عزیزارو تیر چلا. راوی کہتا ہے کہ تیر اتنا وزنی تھا اور گلا اتنا نازک تھا کہ ذبحہ من الاذن الی الاذن, کہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا. یہ پہلا موقع تھا. مظلوم کربلا بچے کو لے کے چلے آئے در خیمہ پہ. اب کیسے آئے کہ ماں کو تو کہہ کے آئے تھے کہ ام رباب شاید میں پانی پلا کے آؤں, اب تو پانی نہ پلا سکا. کبھی مظلوم کربلا آگے جاتے ہیں رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ, انا للہ و انا الیہ راجعون. 7 مرتبہ آگے بڑھے ہیں, 7 مرتبہ پیچھے ہٹے ہیں. پھر آخر ننھی سی قبر کھول کے علی اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے. جب وقت آخر آیا عزیزارو ایک جملہ کہتا ہوں, یہ پہلا موقع تھا کہ علی اصغر کی شہادت کا. اب جب دوسرا موقع آیا, تمام لاشوں کو پامال کر چکے, تمام شہداء کے سروں کو نیزوں پہ بلند کر چکے. کہا ایک سر باقی ہے جو ابھی تک نیزے پہ نہیں ہے, وہ کس کا سر ہے؟ وہ علی اصغر کا سر ہے. کہا نیزوں کو لے لو, آگے کربلا میں مارو. اجرکم اللہ, اس ظالم نے جو نیزہ چبھایا تو بدل نازنین علی اصغر کا آیا. یہ دوسرا موقع تھا. اب تیسرا موقع نہ بیان کر سکتا ہوں نہ سن سکو گے عزیزارو. تو تیسرا موقع کہ ظالم نے علی اصغر کے بالوں میں